حسینا یا حسینا شہداء کربلا رحم اللہ من قرأ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الذل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکة المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا صاحب قاب قوسین جد الحسنین المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وهو أصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ بزرگان ملت، جوانان ملت، ارباب اعضاء، سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے۔ بات سیدھے راستے کی ہے، سچے راستے کی ہے، اور اس کی معرفت کہ جو سیدھے راستے پر چلے اور چل کر ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، تبھی ہماری زندگی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اللہ نے سیدھے راستے پر گامزن ہونے کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا، ایک کتاب اور دوسرے ام الکتاب۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ قرآن میں حکم نہ دیتا، ذکر نہ کرتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے اور نور آیا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں ہدایت کے لیے، سیدھے راستے کے لیے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے وقت آخر لوگوں کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ میری گفتگو کو غور سے سنو، میرے کلام کو غور سے سنو۔ انی تارکن فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قالوا مل امران، اصحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو امر کیا ہیں؟ قال انی تارکن فیکم الوسیلتین، میں تمہارے درمیان دو وسیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ دو وسیلے کیا ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الخلیفتین،
میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ 2 خلیفہ کیا ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان 2 امر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قالوا مل امران، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 امر کیا ہیں؟ تو آخر میں لاسٹ میں جب مجمع باقاعدہ طور پر متوجہ ہو گیا تو آخر میں پھر آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قالوا ما الثقلان، اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ وہ 2 گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر دونوں سے تمسک رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ آؤ گے۔ یہ سب نے لکھا مشکات شریف، صحیح بخاری، ابن ماجہ اور جتنے بھی معتبر عظیم کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، سب میں یہ احادیث آپ کو بکثرت مل جائے گی۔ اور اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ آخری رسول، وہ صراط مستقیم کا سچا رہبر کہ جو دنیا میں آیا، تو سوال کیا جاتا ہے اور بہت سو کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آخری رسول 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ یہ تو پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی رسول ہمارے آخری رسول اس وقت بھی رسول تھے، اس وقت بھی نبی تھے کہ جب خلقت آدم بھی نہ ہوئی تھی۔ تو پھر اب انسان یہ کیوں نعرہ بلند کر رہا ہے کہ حضور پاک 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ افضل ہیں یا ہمارے آخری رسول افضل ہے؟ تو ہر ملت یہی کہتی ہے، ہر فرقہ یہی کہے گا کہ ہمارے آخری رسول افضل ہیں، اور یقیناً ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ تمام انبیاء میں ہمارے آخری رسول افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو یہ بتلائیے کہ جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے، ابھی گہوارے ہی میں تو ہیں، تو گواہی دی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَتَانِيَ الْكِتَابَ، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی تو عیسیٰ 2-3 دن کے ہیں، جو گہوارے میں 2-3 دن میں یہ گواہی دے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ تو فخر عیسیٰ ہیں۔ جب اللہ حضرت عیسیٰ کو بچپن ہی سے نبی بنا کر بھیج سکتا ہے تو کیا ہمارے آخری رسول کو؟ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ تو یہ اچھا یہ بتائیے کہ رسول دنیا میں کب آئے؟ رسول ہمارے آخری رسول دنیا میں کب تشریف لائے؟ آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تھا تاکہ راستوں کو ہموار کیا جائے، راستوں کو ہموار کیا جائے۔ اگر پہلے اعلان کر دیا جاتا تو عرب کا بدو مجمع تھا، نہ جانے کہاں دور ہو کر چلا جاتا، گمراہی کے دلدلوں میں پھنس کر رہ جاتا۔ لیکن آہستہ آہستہ رسول سیدھا راستہ دکھاتے رہے، سیدھا راستہ دکھاتے رہے، اور پھر لاسٹ میں اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، بھیجا ہوا
نبی ہوں اور تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ حضور رسول ہمارے تشریف کب لائے؟ میں 9:20 پر ممبر پہ بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ بعد میں جب میں ممبر سے اتروں تو گھڑی کی طرف ضرور دیکھ لیجئے گا، میری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوگی، بس آپ کی ذوق سماعت آپ کا بیدار رہے گا تو میں بہت جلدی ساری چیزیں انشاءاللہ کم وقت میں آپ کے طیب و طاہر اذہان عالیہ کے ظروف میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں نورانیت میں اور اضافہ ہو۔ حضور ہمارے رسول دنیا میں کب آئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے رسول دنیا میں ہمارا عقیدہ ہے اس وقت آئے کہ جب لفظ کب بھی نہ تھا، جب لفظ کب نہ تھا، نہ تب تھا، نہ جب تھا، نہ اب تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ جہاں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسماں تھا، نہ مکین تھا، نہ مکان تھا، نہ ہوائیں تھی، نہ فضائیں تھی، نہ خلائیں تھی، نہ بلائیں تھی، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بلندی تھی، نہ پستی تھی، نہ ویرانہ تھا، نہ بستی تھی، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ جہاں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسماں تھا، نہ خلائیں تھی، نہ آدم تھے، نہ شیس تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ یوسف تھے، نہ لوط تھے، نہ صالح تھے، نہ زکریا تھے، نہ عادل تھے، نہ فالق تھے، نہ خالق تھے، کوئی نہیں تھا۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بنانے والے خدا کی ہستی تھی، بننے والے رسول کی ہستی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بننے والے رسول کی ہستی تھی۔ اتنا خوبصورت مجمع، مجھ سے پوچھا کہ آپ کو بڑودہ کیسا لگا؟ میں تو یہی کہتا ہوں آئی لائک بڑودہ اینڈ آئی لائک مومنین بڑودہ۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اچھا اب چونکہ شروع میں جب آواز پہنچی تو بڑودرا بھی کہا جاتا ہے اس کو، بڑودہ بھی کہا جاتا ہے، تو دو نام ہیں شاید اس کے، تو آپ کی یہ محبتیں جی بڑودہ اور بڑودرا۔ بڑودرا شاید گجراتی میں کہتے ہیں اور بڑودہ تو ہے بینک آف بڑودہ جیسے ہے، تو میں تو وہی سمجھ رہا تھا جی بڑودرا۔ بہرحال تو یہ ہے ہمارے آخری رسول کی شان، سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے رسول۔ لیکن ہر زمانے میں کوئی نبی رہبر، اس کے ساتھ اللہ نے اس کا نمائندہ رکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑا کسی بھی دور میں۔ موسیٰ ہے تو ہارون بھی ہے، موسیٰ ہے تو ہارون بھی ہے، ہر نبی کے ساتھ، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح جب اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو مشتق کیا، آپ بس جملوں کی قدر فرما لیں، آپ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے بھی میں تھوڑا سا محبت چاہتا ہوں، رسپانس چاہتا ہوں۔ جب خالق موت و حیات نے اپنے نور سے ایک نور کو مشتق کیا تو محمد بنا۔ فخلق اللہ من نور محمد، پھر اللہ نے محمد کے نور سے خلق کیا۔ فصار علی، تو پھر علی بنا۔ زندہ باد زندہ باد۔ فصار علی، فخلق اللہ من نور علی فاطمہ۔ سبحان اللہ، پھر اللہ نے اپنے نور سے محمد کو مشتق کیا، محمد کے نور سے علی کو، علی کے نور سے فاطمہ کو، فاطمہ کے نور سے حسن کو، حسن کے نور سے حسین کو۔ خدا بناتا گیا، محمد بنتے گئے، خدا بناتا گیا، محمد بنتے گئے۔ اور جب یہ 12 ہیرے مکمل ہو گئے تو خالق کائنات نے ان سب کو ایک ہی نور کے سانچے میں ڈھالا، سانچے میں ڈھالا اور سانچے میں ڈھالا تو دیکھ رہا ہے کہ سیرت بھی ایک، صورت بھی ایک، جمال بھی ایک، کمال بھی ایک، انداز عبادت بھی ایک، انداز عبادت بھی ایک۔ نہیں، ہاتھ تو اٹھنا چاہیے۔ سیرت ایک،
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے خالق موت و حیات نے ان کو ایک ہی نور کے سانچے میں ڈالا ہے۔ قلم تو 12 ہے، تحریر ایک ہے، نور 12 ہے، تنویر ایک ہے، مصنف 12 ہے، تصنیف ایک ہے، قرآن 12 ہے، تفسیر ایک ہے، شیشے 12 ہیں، تصویر ایک ہے۔ تو پھر اللہ نے، ظاہر ہے جب نبی اکیلے ہیں تو پھر ضرورت تھی تاکہ سیدھے راستے پر چلانے والے کے لیے ایک بازو بھی تو ہونا چاہیے۔ خدا کی بارگاہ میں معصوم نے دعا کی، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے من لدن کا، غور فرمائیں، آپ اہل نظر ہیں، قرآن پر آپ کی نظر ہے، من لدن کا، اپنی جانب سے ایک نصیر عطا کر دے۔ عربی گرامرز کے اعتبار سے ناصر اور نصیر میں فرق ہے۔ نبی نے خدا سے نصیر مانگا، ناصر نہیں مانگا۔ ناصر بھی اس میں فاعل، ناصر کہتے ہیں کہ جو مدد کرے، لیکن کبھی کبھی، تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیے پلیز، جو کبھی کبھی، اور نصیر اسے کہتے ہیں کہ جو ہر مقام پہ مدد کرے، خیبر میں مدد کرے، خندق میں مدد کرے، احد میں مدد کرے، ذوالعشیرہ میں مدد کرے، ہر مقام پر جو مدد کرے اسے کہتے ہیں نصیر۔ اور رسول نے کہا مجھے نصیر چاہیے تیری بارگاہ سے۔ وہ نصیر وہ اور ہوتے ہیں کہ جو چند لوگوں کی نشست میں بیٹھ کر ایک کوٹری میں سلیکشن کر لیتے ہیں۔ ہم سلیکشن والے نہیں ہیں، ہم الیکشن والے ہیں۔ بات کھلے میدان میں ہوگی، ہمارا وہی ہوگا کہ جس کو نبی کھلے میدان میں دکھائیں گے بھی اور سنائیں گے بھی۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بس 2-3 دن باقی ہیں، اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے ایک سلطان عطا کر دے، سلطان نصیر عطا کر دے۔ رسول اور محب اور محبوب کے درمیان سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ دعا باب اجابت سے ٹکرائی، میرے حبیب کیسا سلطان چاہیے؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیسا سلطان چاہیے؟ آدم جیسا سلطان لے جاؤ؟ کہا نہیں، ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کو ایک ترک اولا کی بنا پر جنت سے نکالا گیا ہو۔ مجھے وہ سلطان چاہیے کہ جس کے بچوں کو جوانان جنت کا سردار بنایا گیا ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا سماعتیں آپ کی، آپ نے طاقت میں اضافہ کر دیا۔ کہا میرے حبیب شیش جیسا سلطان نصیر لے جاؤ۔ کہا کہ مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جو لوگوں کے کپڑے سیدھا ہو، لوگوں کے کپڑے سیدھا ہو۔ مجھے وہ سلطان چاہیے کہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے زردی لے کر آئے۔ کہا میرے حبیب کیسا سلطان چاہیے؟ میرے حبیب موسیٰ جیسا سلطان نصیر ہمارے پاس ہے، لے جاؤ۔ کہا کہ مجھے وہ سلطان نہیں چاہیے۔ آپ کی سماعتوں کا میں تھوڑا امتحان لینا چاہتا ہوں نوجوانوں۔ کہا کہ مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے جو اژدہا سے ڈر جائے، کہا کہ پھر کیسا چاہیے؟ کہا کہ مجھے وہ سلطان چاہیے جو گہوارے میں لیٹ کر کلہ ازدر کو 2 حصوں میں سلامت رہے، زندہ باد، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ کہا کہ پھر اگر موسیٰ جیسا نہیں چاہیے تو پھر یوسف جیسا لے جاؤ۔ میرے بزرگ موجود ہیں، تائید فرمائیں گے، یوسف جیسا لے جاؤ۔ کہا کہ مجھے ایسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کے حسن سے زلیخا کی جوانی پلٹے۔ مجھے وہ سلطان چاہیے جس کے اشارے سے سورج کی روانی پلٹے، شاید ہر ہاتھ اٹھ جائے۔ آخر میں یہ سلسلہ تھا۔ کہا کہ پھر میرے حبیب عیسیٰ جیسا لے جاؤ، ہمارے پاس موجود ہے۔ کہا کہ ہمیں عیسیٰ جیسا سلطان نہیں چاہیے کہ جس کی ماں کو وقت ولادت کعبے سے
نکالا گیا ہو، مجھے وہ سلطان چاہیے جس کی ماں کو وقت ولادت آپ نے معراج مہدی کو محبتوں سے نوازا. میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں، آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں. دعا قبول ہوئی، اللہ نے علی کی شکل میں سلطان نصیر دے دیا، سلطان نصیر دے دیا. اور جب آغوش مصطفیٰ میں آیا، آنکھیں کھولی، ماں کو نہیں دیکھا، وجہ رسالت کو دیکھا، وجہ اللہ نے وجہ رسالت کو دیکھا، آنکھیں کھولی. یعنی نبی نے معصوم علی نے سب سے پہلے نبی کو دیکھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، جو حجاج کرام جا چکے ہیں الحمدللہ، حج کیا ہوگا، تو جب وہ طواف کرتے ہیں تو ایک نشان ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، ایک نشان ہے. تو وہاں پہ کچھ مسالے منگائے گئے تھے تاکہ یہ نشان کسی طرح ختم ہو جائے. انہیں پرابلم ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں بیچارے، بہت کوشش کرتے ہیں. ارے اتنی طاقتیں ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے ان بادشاہوں کے پاس، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جب کوئی علی والا اس مقام سے گزرتا ہے تو اس میں ایک عجیب سی طاقت آتی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے، میں نے محسوس کیا ایک طاقت آتی ہے. یہ پتھر 1400 سال سے اس میں نشان ہے، نشان ہے. روم سے مسالے آئے، دوسری کنٹریز سے مسالے منگائے گئے تاکہ یہ نشان مٹ جائے اور کوئی نہ پوچھے کہ یہ نشان کیسا ہے. ورنہ بتانا پڑے گا کہ 13 رجب آئی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 13 رجب آئی تھی اور اس روز کوئی آئی ہے، شب میں دیوار شق ہوئی تھی. ارے بھائی تم اس لکیر کا ذکر کیوں کرتے ہو، اس لکیر کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو ہم تو دنیا سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں اور یہی کہتے رہیں گے کہ پوری دنیا اس لکیر ہی کی تو فقیر ہے. پوری دنیا فقیر ہے. اب میں ایک فقرہ پھر کہوں، سبحان اللہ، یہ نشان آج تک باقی ہے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے، وہ آج تک باقی ہے. بڑی بڑی طاقتیں، سنبھل کر کہوں، ہر جملے میں ایک تقریر ہو جاتی ہے. بڑی بڑی طاقتیں، اچھے اچھے کیمیکلز، اچھے عمدہ مسالے لگائے گئے، پھر دراڑ آ گئی، پھر نشان آ گیا. اب میں فقرہ کہوں، جب دنیا کی طاقتیں نشان مقام فاطمہ بنت اسد نہ مٹا سکی تو ذکر علی کیا مٹائے گی؟ تو یہ صراط مستقیم کی پاور ہے، صراط مستقیم کے رہبر کی طاقت ہے. جو الہی نمائندے ہیں ابتدا سے آخر انتہا تک، سب کی سیرت ایک، سب کا کمال ایک، سب کی شجاعت ایک. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ ہماری ابتدا بھی محمد اور انتہا بھی محمد، انتہا بھی محمد. دیکھیے ایک شام کا حاکم جب مدینے میں آیا معائنہ کرنے کے لیے، سروے کرنے کے لیے، تو اس نے اپنی سخاوت کو اہل مدینہ پر ظاہر کرنے کے لیے دربار میں آ کر، توجہ چاہ رہا ہوں، سب نے لکھا، دربار میں آ کر کہا کہ جتنے بھی اشراف مدینہ ہیں، جتنے بھی مدینے کے بڑے بڑے افراد ہیں،
جن کا ایک وجود ہے، صاحب حیثیت ہیں، ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد شام کا حاکم کہتا ہے کہ سب کو 1,00,000 درہم سے لے کر 5,00,000 درہم تک دے دیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شام کا حاکم۔ یہ کہاں سے دیا جائے؟ گورنمنٹ کے مال سے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مال بیت المال سے، اپنی جیب سے دینا اور ہے، کسی کا غصب کر کر اسے دینا اور ہے۔ حاکم شام کہتا ہے کہ سب دے دیا جائے۔ 1,00,000 درہم سے 5,00,000 درہم تک بیت المال سے مال کو تقسیم کیا گیا دربار میں، اور جب سب کو دے دیا گیا، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جب سب کو دے دیا گیا تو آخر میں وارث محمد حسن مجتبیٰ تشریف لائے۔ اللہم صل۔ دیکھیں نام اعلیٰ ہے تو صلوات بھی تو اعلیٰ ہو۔ وارث محمد تشریف لائے تو حاکم شام کہتا ہے اے حسن ابن علی، تم تاخیر سے اس لیے آئے ہو کہ ہمارے پاس مال باقی نہ رہے، ہم تمہیں کچھ دے نہ سکے اور تم ہماری سخاوت پر دھبا لگا دو۔ بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، تم ہماری سخاوت پر دھبا لگا دو، اس لیے تم آخر میں آئے ہو کہ ہم تمہیں کچھ دے نہ سکے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ کہہ کر مغرورانہ انداز میں شام کے حاکم نے کہا کہ اب تک جتنا ہم درباریوں کو دے چکے ہیں اس کا برابر بیت المال سے حسن ابن علی کو دے دیا جائے۔ میں حسن ابن علی کو اس کے برابر دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ انا ابن ہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری بات پہنچے گی، اگر پہنچ جائے تو پھر ہاتھ ضرور اٹھائیے گا۔ انا ابن ہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ یہ مغرورانہ انداز میں کہہ رہا تھا، اپنا تو نہیں دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنا تو نہیں دیا، اپنی جیب سے تو نہیں دیا، دوسروں کے مال پر اکڑ کر دینا اور ہے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا مجمع ہے، کتنی اچھی سماعت ہے، سبحان اللہ۔ بس جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے جتنا بھی دیا اس کے برابر حسن ابن علی کو دیتا ہوں، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ وارث محمد خاموش کیسے رہتا؟ وارث محمد خاموش کیسے رہتا؟ امام کا چاہنے والا ہے۔ امام حسن نے اپنے خادم کو بلایا، چاہنے والے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میرے یہ نالین یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دے۔ نہیں، آپ تھک گئے ہیں، ابھی تو گفتگو شروع ہی ہے۔ یہاں سے اٹھا کر بس یہاں رکھ دے۔ خادم نے، چاہنے والے نے نالین مبارک کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھا۔ امام نے، وارث علی نے، سقیب نے بآواز بلند کہا میں سب کچھ، میں ساری دولت اپنے اس خادم کو دیتا ہوں۔ ارے اگر تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میں پلیز آپ اس بچے کو جوس پلایا کریں تاکہ اس کی آواز یہاں تک آئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ضروری تھا کہ امام بولتے، اس لیے کہ جب کوئی بولا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہوگا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو یہاں پر بھی وارث محمد نے جواب دیا ضروری تھا۔
اچھا پسر سعد وزیر حاکم کا کان میں کہتا ہے حاکم کے حضور حسن ابن علی کو اس وقت آپ ممبر پہ بھیج دو، بلندی پر بھیج دو اور ان سے تقریر کراؤ، یہ بولیں گے نہیں، ان سے بولا نہیں جائے گا، یہ شرمسار ہو جائیں گے، یہ کچھ بولتے نہیں ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ہے ان کو ذلیل کرنے کا۔ یہ کون ہے؟ پسر سعد، جو کان میں کہہ رہا تھا۔ کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ حاکم شام کہتا ہے اے حسن ابن علی ممبر پہ جاؤ یا بلندی پہ جاؤ اور جانے کے بعد کچھ واعظ کرو، کچھ پیغام دو۔ اتنا سنا وارث امیر کائنات ممبر پہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ممبر پہ پہنچنے کے بعد آپ نے حمد الہی، خدا کی حمد کی، نبی کی تعریف کی، اور اس کے بعد امام حسن نے کہا من یعرفنی یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی علیہ ان یعرفنی، لیکن جو مجھے نہیں جانتا، توجہ، جو مجھے نہیں جانتا وہ اب جان لے۔ انا ابن صاحب المعراج، میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں۔ انا ابن صاحب المنیر، میں صاحب منیر کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سراج المنیر، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں۔ میں انا ابن مکہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن منا، میں منا کا بیٹا ہوں۔ میں باب العلم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو تحت الثری کی حدوں کا عالم ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ہر منزل پر ثابت قدم رہا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جبریل کا استاد ہے۔ بیداری چاہتا ہوں، جو جبریل کا استاد ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو علم کا مرکز ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو خیبر شکن ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو دار الحکمت ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو صاحب ذوالفقار ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو رہبر انسانیت میں اس کا بیٹا، جو زاہد بے مثال میں اس کا بیٹا، جو سچا انسان میں اس کا بیٹا، جو شجاعت کا مرکز میں اس کا بیٹا، جو صبر کا محور میں اس کا بیٹا ہوں، جو غالب کل غالب ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو علی ابن ابی طالب ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو کرار غیر فرار ہے میں اس کا بیٹا ہوں، جو قسیم النار والجنہ، جنت اور نار کو تقسیم کرنے والا ہے۔ امام تعارف کراتے گئے، وہاں لینے کے دینے پڑ گئے۔ حاکم شام کو پسینہ آ گیا، کہا کہ حسن ابن علی رک جاؤ، بہت ہو گیا۔ نہیں آپ جاگے نہیں۔ اے حسن بہت ہو چکا، ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ ہو کیا گیا؟ جس کی تقریر، جس کا تعارف حاکم کو برداشت نہ ہو، اس کی خطابت کا کیا عالم ہوگا؟ بس تعارف ہی تو کرایا تھا۔ کہا کہ نہیں حسن ابن علی رہنے دو، بہت ہو چکا۔ اس مجمع میں چاپلوس بھی تھے، منافق بھی تھے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، منافق بھی ہیں، مومن بھی ہیں، چاپلوس بھی ہیں۔ درمیان میں دیکھیں، اگر میں تقریر کر رہا ہوں تو کوئی درمیان میں آ کر ایسا سوال کر دے کہ جو موضوع کے مطابق نہ ہو تو میرا ذہن بھٹک جائے گا۔ وہاں پر ایسا ہی ہوا۔ پسر سعد نے ایک مرتبہ، ابھی امام ممبر سے اترنا ہی چاہتے تھے، یہ وارث محمد ہے، یہ سخی ابن سخی ہے۔ پسر سعد کہتا ہے اے حسن ابن علی کھجور کی تعریف کرو۔ بتائیے، کھجور کی تعریف کرو۔ امام نے فوراً ارشاد فرمایا رات کی شبنم کھجور کو خوشمزہ کرتی ہے، سورج کی حرارت کھجور کو پکاتی ہے، اور ہوا کھجور کے وجود کو بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جملے میں امام نے تعریف کر دی۔ کہا اے حسن ابن علی، پھر پیچھے ساتھ کہتا ہے حسن ابن علی یہ بتلاؤ کہ سخی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ اگر کوئی آئے سوال کرے اسے عطا کر دے اسے سخی کہتے ہیں، وہ عطا کر دے اسے سخی کہتے ہیں۔ پھر پسر سعد کہتا ہے اچھا یہ بتلاؤ کریم کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، بڑا فقرہ ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا سوال کر دینے
سے پہلے عطا کر دینے والے کو کریم کہتے ہیں۔ میں سخی ابن سخی بھی ہوں، کریم ابن کریم بھی ہوں۔ ابھی ایک معرفت کی منزل ہے، یہ کہہ کر امام بلندی سے دامن جھاڑ کر نیچے اترے، اور اترنے کے بعد ایک چاپلوس، بس تمام کر دوں گا، ایک چاپلوس کھڑے ہو کر، دیکھیے چاپلوسی کی مذمت کی گئی ہے، جو منہ پر تعریف کرے بلا وجہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی تعریف اتنی ہی کرو جتنا اس میں صلاحیت ہو، اگر زیادہ کرو گے یہ ہوگی منافقت۔ جو جس کی تعریف جس اعتبار سے ہے کرو، کرنا بھی چاہیے۔ اگر انسان اچھا ہے تو اس کی تعریف کیجئے، کسی نے اچھا کام کیا تو تعریف کیجئے۔ امام نے فرمایا، اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے، الغضب عنوان الفساد، غصہ فساد کی جڑ ہے۔ جہاں غصہ ہوگا وہاں جھگڑا ہوگا، جہاں غصہ ہوگا وہاں اختلاف ہوگا۔ لیکن دوسرا میسیج یہ بھی ہے کہ غصہ اچھا بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو، مومن کی نشانی، اگر کسی کو غلط بات پر غصہ آتا ہے تو وہ مومن کی علامت میں سے ہے، علامات ایمان میں سے ہے کہ اگر غلط بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ غصہ آتا ہے، کہا کہ مولانا مجھے بار بار غصہ آتا ہے، میں کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں، بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بار بار غصہ آتا ہے تو کیا کروں؟ میں نے کہا پھر امام کاظم کی زندگی کو پڑھ لو۔ کاظم کسے کہتے ہیں؟ غصے کو پینے والا۔ اور آپ امام کاظم کے ماننے والے ہیں تو غصہ انسان کی فطرت میں، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، لیکن یہ اپنا اپنا نفس ہے کہ نفس اسے کتنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب امام اترے ہیں دامن جھاڑ کر، ایک چاپلوس کھڑا ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو آخری مرحلوں میں ہے۔ ایک چاپلوس کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد شام کے حاکم کی تعریف کرنے لگا۔ حاکم کی تعریف کر رہا ہے کہ شام کا حاکم یہ ہے، شام کا حاکم یہ ہے، شام کا حاکم یہ ہے۔ یہ کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ اس کی سیلری میں اضافہ ہو جائے، اس کے سیلری میں اضافہ ہو یا اسے کچھ انعام دے دیا جائے۔ چاپلوس کی بات یہی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ سے اپنا فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جانتا حاکم شام بھی تھا کہ چاپلوس ہے، لیکن اسے تو تعریف اچھی لگ رہی تھی۔ ارے کائنات میں جب سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اس کے سامنے یا حق کے سامنے کوئی باطل کی تعریف کرے تو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ سنیے، سمیٹ دوں گا اگر آپ بول جائیں گے۔ جیسے ہی چاپلوس نے تعریف کی، حاکم شام یہ ہے، حاکم شام کی عظمت یہ ہے، درمیان میں کھڑا ہوا تھا مجمع کے، درمیان میں کھڑا ہوا تھا مجمع تھے۔ ایک مرتبہ صاحب علم لدنی کے وارث نے وہیں سے باواز بلند کہا، ما تخجلینا ان تتکلمینا فی مجمع الرجال، اے عورت، مردوں کے درمیان تجھے کلام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ بس تھوڑا سا بیدار رہیں، مردوں کے سامنے، مردوں کے درمیان تجھے کلام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ امام نے یہی جملہ کہا، پریشانی میں آ گیا۔ اس نے اپنے کو دیکھا، نقشہ بدل گیا۔ ارے جس کا جملہ صنف کو بدل دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ دل تو بہت کچھ چاہتا تھا کہ مواد پیش کیا جائے، وقت کی تنگی ہے۔ آپ کا خیال ہے، اے عورت، مردوں کے مجمع میں کھلے سر، بھائی دوپٹہ تو تھا نہیں، یہ تو پینٹ شرٹ میں تھا یا جبے میں ہوگا، یا بہرحال لباس مردانہ ہی میں تو تھا۔ لیکن جب امام نے کہا اے عورت، مردوں کے درمیان کھلے سر، وہ بھی
تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کیوں کہا امام نے؟ اس لیے کہ حق کبھی باطل کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے صنف بدل گئی، عورت بن گیا۔ اب اٹھے تو کیسے اٹھے؟ 5-10 منٹ لے لوں میں آپ کے۔ اٹھے تو کیسے اٹھے؟ اٹھنا بھاری ہو گیا، نکلنا بھاری ہو گیا اس مجمع سے۔ اب وہ مجمع سے چلا یا چلی، یہ آپ بتائیے؟ چل کر آیا تھا، نکل کر گئی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ صراط مستقیم کے رہبر کی بات ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے نکلی۔ ہاں، بائی پاس سے بہت تیزی کے ساتھ، سر کھلا، لباس زنانہ۔ جو امام کی شان میں گستاخی کرے تو اسے ضلالت پہ ضلالت اٹھانا پڑے گی۔ اب اچھا وہ کس طریقے سے بہرحال گئی یا گیا وہ آپ جانیں۔ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی شمس الدین، نام تاریخ میں تو مجھے معلوم نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں شمس الدین ہوگا یا کچھ اور ہوگا، جو بھی بہرحال نور الدین، صلاح الدین، بدر الدین، جو بھی آپ لے لیں۔ بہرحال ایک بدر الدین جو ہے وہ بہرحال پہنچی ہے۔ میں بھی بہرحال مذکر کو مؤنث کا لفظ استعمال کیسے کروں؟ دق الباب کیا، دروازہ کھلا، اس کی زوجہ آئی۔ آنے کے بعد اس نے چہرہ دیکھا، سر کھلا ہوا ہے، لباس زنانہ ہے۔ کہا کہ بہن تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، بتا کیا کروں؟ اس نے حیرت کے دریا میں ڈوب کر کہا مجھے بہن کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ صراط مستقیم کے سچے رہبر کی گستاخی کا نتیجہ تھا۔ کہا کہ میں تمہارا شوہر، میں تمہارا شوہر۔ تو زوجہ کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر اپنے کو مرد کہہ رہی ہے اور میرا شوہر کہہ رہی ہے؟ خدا کی تجھ پر لعنت ہو، جو معصوم کی شان میں گستاخی کرے اس پر دربار میں بھی لعنت ہوتی ہے، بیوی بھی لعنت کرتی ہے۔ یقین کرو میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں، میرا نام یہ ہے، میرے بیٹے اتنے ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو پوچھو کہ گھر میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ کہا کہ ہاں بتاؤ۔ کہا کہ فلاں چیز اس مقام پہ رکھی ہے، فلاں چیز وہاں پر رکھی ہے، فلاں چیز وہاں پر رکھی ہے۔ بہرحال زوجہ تھی محب حسن ابن علی، سبحان اللہ، چاہنے والی تھی مولا کی چاہنے والی تھی۔ کہا کہ پھر یہ ہوا کیسے، یہ ہوا کیسے، تو عورت کیسے بن گئی؟ کہا کیا کروں، میں نے دربار میں لوگوں کے سامنے شام کے حاکم کی تعریف کی، اس لیے امام نے مجھے وہاں پر عورت بنا دیا۔ کہا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر، توبہ کر، استغفار کر۔ کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ جب زوجہ نے دیکھا کہ ہاں یہ راہ ہدایت پر ہے تو ایک مرتبہ زوجہ اپنے شوہر کو لے کر چلی۔ مجھے نہیں معلوم کہ دوپٹہ ڈال کے چلی یا سر برہنہ چلی، اپنے شوہر کو لے کر دربار میں پہنچی۔ کہتی ہے کہ جہاں پر تو تھا وہیں پہنچ۔
ارے مجمع تو وہی تھا، حاکم شام بھی دیکھ رہا تھا، حسن مجتبی وارث محمد موجود تھے۔ جیسے ہی وہ مجمع کے درمیان آیا اور آنے کے بعد کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے آقا میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، میں نے حق کے سامنے باطل کی تعریف کر دی، باطل کی تعریف کر دی، مولا مجھے معاف کر دے۔ سنیے گا، آپ بولے نہ بولے بات معصوم کی ہے۔ جیسے امام نے دیکھا کہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، امام نے کہا اجلس ایھا الرجل فی مقامک، اے مرد اپنی جگہ پر بیٹھ جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام ہو گئی گفتگو۔ اے مرد اپنی جگہ پر بیٹھ جا، امام کا یہ جملہ نقل ہونا تھا، صادر ہونا تھا، صنف بدل گئی، مرد سے عورت بنا، مرد سے عورت بن گیا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ امام نے نہ دعا کی نہ واسطہ دیا یا اللہ اسے عورت بنا دے، اسے عورت بنا دے، اس کے صنف کو بدل دے، نہیں، امام نے یہی تو کہا تھا اے مرد عورت بن جا، اے مرد، اے مرد تجھے شرم نہیں آتی؟ اب امام نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جا، عورت سے مرد بنا، عورت سے مرد بنا، یہ ہے اقتدار صاحب صراط مستقیم۔ اچھا آپ نے وسیلہ کیوں نہ دیا؟ خدا سے کیوں نہ کہا پروردگار پروردگار اسے مرد بنا دے، مرد بنا دے؟ ارے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، یہ بیٹا اس کا ہے، یہ بیٹا اس کا ہے۔ جب نبی کے بستر پہ سویا تھا اللہ نے آواز دی اے میرے حبیب، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، سویا، ادھر سے آواز آئی یا علی یا علی نفس مجھے دے دو، میری مرضی تم لے لو۔ اور یہ مرضی تقسیم ہوتے ہوتے حسن تک پہنچی، حسین تک پہنچی، زین العابدین تک پہنچی۔ اب جو پہلا چاہے گا وہ آخر چاہے گا، اس لیے کہ جب ابتدا بھی محمد ہے تو انتہا بھی محمد۔ یہ اشارہ کر دیں ان کا اقتدار حیات و موت پر ہے، اگر چاہیں مردے کو اشارہ کر دے زندگی دے دے، اور اگر چاہیں تو تکبیر کہہ کر زندے کو موت کی آغوش میں سلا دے۔ کن فیکون کہ منزل پر تو خدا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ جب ہماری مرضی تمہارے پاس آ گئی تو پھر بارش ہوگی تو تمہاری مرضی سے ہے، طوفان آئے گا تو تمہاری مرضی ہے، ہوا چلے گی تو تمہاری مرضی ہے، اور جب یہ سارے کام ہوں گے تو اس میں ہماری بھی مرضی۔ جب نفس ادھر چلا گیا تو پھر آپ نفس اللہ کہیں گے، ید اللہ کہیں گے، عین اللہ کہیں گے، جنب اللہ کہیں گے۔ حسن ابن علی کی شان، اللہ اکبر، جو صراط مستقیم کا وہ رہبر۔ کسی نے کہا تھا کہ مولا شام کا حاکم تو بہت بڑا سیاستداں ہے، بس تمام کیا، بہت بڑا سیاستداں ہے۔ امام نے فرمایا وہ سیاستداں نہیں مکار ہے، اس لیے کہ مکاری اور ہوتی ہے، سیاستدانی اور ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو یوز کرنے آئیں سیاست کو جو استعمال وہ کرتا ہے تو پھر ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، سیدھے راستے پر گامزن کریں۔ دیکھیے، چونکہ آج جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے پوری دنیا میں، آج مہندی آپ اٹھاتے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا، ہماری کچھ ہندو بہنیں آ رہی تھیں، تو میں نے دیکھا، بتایا گیا کہ یہ اپنی اپنی منتیں اٹھاتی ہیں
اور ان کی منتیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے حسین نے سب کو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین کو کسی نے نہ دیا، حسین نے سب کو دیا ہے۔ اس در پہ سب آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں۔ کیا ہم نے کسی کو روکا ہے؟ ہم نے کسی کو منع کیا ہے؟ نہیں، آؤ، جو لے جانا چاہتا ہے لے جاؤ۔ یہاں پہ اولاد بھی ملے گی، یہاں شفا بھی ملے گی، یہاں رزق بھی ملے گا، لیکن عقیدت کے دریا میں ڈوب کر آؤ، معرفت کے دریا میں ڈوب کر آؤ، اس لیے کہ یہ نبی کے نواسے کا در ہے، یہ نبی کے نواسے کا دربار ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، نوجوانوں، ہم اور آپ عزاداری کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن اسے کبھی رسم نہیں سمجھنا ہے، اس کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ معرفت کے ساتھ آپ فرش عزا پر آئیے تو معرفت کے ساتھ یہ سوچ کر کے بی بی سیدہ بیٹھی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، عزادار خوش نصیب ہیں کہ ہمارا انتظار 3 بیویاں کرتی ہیں، جناب فاطمہ زہرا، میں نے عرض کیا تھا، جناب زینب اور جناب سکینہ، یہ 3 بیویاں تو آتی ہیں اور معصومین تشریف لاتے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ میں بغیر تمہید کے فوری طور پر ایک منزل پر آیا ہوں، آپ کو 2-3 منٹ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ام فروا کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ جناب قاسم کی والدہ گرامی، اور جناب قاسم کو قاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب ام فروا ایک امرؤ القیس نام کا بزنس مین، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے بزنس مین تھے، صاحب ثروت تھے۔ حالانکہ امرؤ القیس ایک بادشاہ کا بھی نام ہے، لیکن یہ ایک امرؤ القیس جو یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بہت مذہبی دیندار، اور دونوں بیٹیاں نیک، ظاہر ہے جس کا باپ نیک ہوگا۔ ان کا نظریہ یہی تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی دیندار گھرانے میں کروں، شریف خاندان میں کروں۔ یمن سے آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے، اور وہاں پر وہ پوری ہسٹری، کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے صرف مصائب کے چند فقرے بیان کرنا ہے اہل عزا۔ بس جناب ام فروا، ام فروا کو فروا کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو کچھ اور تھا، لیکن مولا کائنات نے جناب ام فروا یہ خود رکھا تھا اپنی جانب سے، کیونکہ آپ سخاوت بہت کرتی تھی، سخاوت بہت کرتی تھی۔ ام فروا یعنی فراوانی، اسی سے بنا ہے، فرانی فارسی کا لفظ بھی ہے۔ ام فروا بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی، اور امام حسن بھی سخی تھے۔ جناب قاسم کو قاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، تقسیم کرنے والے کو، یعنی آپ کے گھر کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، اور جناب قاسم تقسیم کرتے تھے۔ کوئی شخص آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، چاہے وہ مرد میں ہو یا عورت میں ہو۔ اگر کوئی سوالی آیا ہے اسے دیا ہے، اگر کوئی بھوکا آیا ہے تو اسے دیا ہے، اگر کوئی پیاسا آیا ہے تو اسے دیا ہے۔ جناب قاسم تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ وہ قاسم ہے کہ جو لوگوں کو مال و دولت تقسیم کر رہے ہیں، لیکن کربلا میں قاسم خود تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ بس اہل عزا، مصائب کو تو آپ محسوس کرتے ہیں نا، کیا بیان کر سکتے ہیں آپ، کیا سن سکتے ہیں؟ جناب قاسم، اللہ اکبر، مولا کائنات نے عقد کیا جناب ام فروا کا امام حسن علیہ السلام سے۔ سخی کی بیٹی ہے جناب ام فروا، اور خود بھی سخاوت، سبحان اللہ۔ اہل عزا، جب زہر دغا سے امام حسن مجتبیٰ کو زہر شہید کیا گیا، ابھی آپ حیات تھے اور بستر پہ لیٹے ہیں، ایک مرتبہ کہا بھیا حسین مجھے اٹھا دو، اٹھایا، اور ملتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں امام حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، تشت میں حسین 72 ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے، حسن مجتبیٰ بھی دیکھ رہے تھے، حسن مجتبیٰ روتے جاتے تھے۔ حسین نے کہا بھیا تکلیف ہو رہی ہے؟
تکلیف ہو رہی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ اے میرے بھیا، میں مستقبل کے آئینے میں کربلا کا ایک منظر دیکھ رہا ہوں۔ آج اس دشت میں میرے 72 ٹکڑے ہیں، کربلا میں 72 لاشیں۔ لو اہل عزا، 3 دن تو باقی رہ گئے، پرسہ دے لیں، دل کھول کر پرسہ دیں، دن رات پرسہ دیں، گھروں میں جائیں تو گریہ فرمائیں، زندہ رہیں کہ تو انشاءاللہ پھر ماتم ہوگا جناب قاسم کا۔ پوری دنیا میں عقیدت سے مہندی اٹھائی جاتی ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ مہندی کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ ارے کربلا میں تو مہندی کا کوئی تصور ہی نہ تھا، لیکن ہم ان مہندیوں کو اٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ مہندی خوشی کی علامت ہے، لیکن کربلا میں جس کے لیے مہندی ہونا تھی وہ محروم ہو گئی۔ جس کے سر پہ سہرا بندھنا تھا اس کی پیشانی پر پھولوں کا سہرا نہ بن سکا، خون کا سہرا۔ مسائل اعضاء چند فقرے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، آپ کے دل رونے لگے، معصومہ دو عالم آپ کے پرسے کو قبول فرما لے۔ اللہ اللہ، امام حسن مجتبیٰ لیٹے ہوئے تھے، جناب قاسم کمسینی کے عالم میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے بابا حسن کے سینے پر لیٹ گئے، جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے سینے پر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے یہ منظر دیکھا، جناب ام فروا نے جیسے یہ منظر دیکھا قریب آ کے کہا، بیٹا قاسم، بیٹا قاسم، بابا کے سینے سے ہٹ جاؤ، بابا کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسن نے فرمایا ام فروا، میرے سینے پر قاسم کو لیٹا رہنے دو، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد قاسم کو یہ سینہ میسر نہ ہوگا اور مجھے قاسم میسر نہ ہوگا۔ امام ہیں، امام وقت ہیں اہل عزا۔ امام حسن نے ایک تعویذ لکھا ہے، امام حسن نے ایک تعویذ لکھا تھا، میرے لال قاسم، جب تمہارے چچا حسین پر مصیبتوں کی انتہا ہو جائے، سب سے زیادہ جب تم اپنے چچا کو مصیبتوں میں گرفتار دیکھو تو یہ تعویذ کھول کر اپنے چچا کو دکھا دینا، میرے بھائی حسین کو دکھا دینا۔ مقتل لکھتے ہیں، جب یہ تپتا ہوا سورج خونی کفن پہن کر مشرق کے تاریکی قبرستان سے دفن ہوا، اہل عزا کس کی مہندی ہے جسے مہندی میسر نہ ہوئی؟ کس کا سہرا ہے جسے سہرا میسر نہ ہوا؟ اللہ جناب قاسم کے صدقے میں آپ کے نوجوانوں کو آباد و شاد رکھے، ہر ماں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھے۔ میں نے ان مناظر کا مشاہدہ کیا ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں اہل عزا، دل تڑپتا ہے، دل روتا ہے۔ وہ منزل قیامت تھی، شہادتوں کا سلسلہ، جب انصار کی شہادتوں کا اختتام ہوا اب اقربا کی شہادتوں کا سلسلہ تھا۔ آج رونے کے لیے اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ 7 محرم گزر رہی ہے، 7 محرم گزر رہی ہے، کل غازی عباس کا ماتم ہوگا، پھر علی اکبر کا ماتم ہوگا، پھر شہدائے کربلا، اجرکم علی الزہرا۔ اللہ آپ کی حاضری کو بس قبول کر لے، بی بی فاطمہ آپ کی حاضری کو قبول کر لے، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ اللہ، لو اہل عزا سب جاتے رہے، موت کی آغوش میں سوتے رہے، جناب قاسم مظلوم کربلا کی خدمت میں پہنچے، امو جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا جذبہ تھا ان ماؤں کا، لیکن اجازت نہ ملی۔ مایوس ہو کر جناب قاسم جناب ام فروا کی خدمت میں پہنچے، روتے ہوئے
ماں نے کہا بیٹا، امو نے اجازت دی، چچا نے اجازت دے دی، کہا کہ نہیں امو جان مجھے اجازت نہیں دیتے، سینے سے لگا کے یہی کہتے ہیں تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، کیسے اجازت دو؟ یہ کہہ کر ملتا ہے ایک مرتبہ جناب قاسم پشت خیمہ پر جا کر بیٹھ گئے، روتے روتے اپنے بابا حسن کی وصیت یاد آئی کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا میرے لال قاسم جب میرا حسین نرغۂ آدھا میں اکیلا ہو، مصیبتوں میں گرفتار ہو، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے۔ امام رضا فرماتے ہیں جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ بلند آوازوں کے رونے والوں پر اپنی دعائیں کرتی ہیں، پروردگار کربلا میں میرے عباس کو کوئی رونے والا نہ تھا، کربلا میں میرے قاسم کو کوئی رونے والا نہ تھا، کربلا میں میرے اکبر و حسین کو کوئی رونے والا نہ تھا، آج یہ عزادار، آج یہ بیبیاں دل کھول کر بلند آواز سے رو رہی ہے، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ شہزادی کی دعا ہے، معرفت کی منزل ہے، نہ تھکیے اہل عزا، نہ تھکیے اہل عزا، وہ قیامت کی منزل۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم اٹھے اور اٹھنے کے بعد اب ماں کی خدمت میں نہ پہنچے، تیزی کے ساتھ خیمہ حسین ابن علی میں پہنچے اور جانے کے بعد ایک جملہ کہا، چچا جان، چچا جان، یہ قاسم اب آپ سے مرنے کی اجازت نہ مانگے گا، چچا جان میرے بابا کا تعویذ پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی قاسم نے تعویذ کو دیا، حسین نے تعویذ کو چوما، کھول کر دیکھا، بھائی کی تحریر کو دیکھتے جاتے تھے، حسین روتے جاتے تھے، اشکائے مبارک تحریر امام حسن پر پڑھتے جاتے تھے۔ ایک جملہ کہوں، میرا بیان آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ حسین نے جیسے ہی تحریر امام حسن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک آہ سرد کھینچ کر قاسم کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، اے قاسم، اے قاسم، تم یہ میرے بھائی کی تحریر نہیں لائے ہو بلکہ اپنی موت کا پیغام لائے ہو۔ واہ غربتا، واہ غربتا، واہ مصیبتا، اپنی موت کا پیغام لے کے آئے ہو۔ یہ 12-13 سال کا بچہ، اللہ اللہ۔ حسین نے کہا عباس میرے حسن کی نشانی کے سینے پر زرہ لگاؤ، لیکن بچہ ہے، کوئی زرہ جناب قاسم کے سینے پر نہ آئی۔ زرہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ اگر کوئی تیر چلے، کیونکہ زرہ لوہے کی ہوتی ہے، وہ تیر زرہ روک لے، جسم تک نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، کوئی زرہ جسم امام حسن پر نہ آئی۔ اور ایک غربت، میرے والد گرامی کہا کرتے تھے، عالم تو نہیں تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ایک جملہ ضرور پڑھا کرو کہ امام حسن کی غربت اس منزل پر تھی کہ جب امام کو جناب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو آپ کے نالین کے تسمے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس میں ایک کیفیت ہے، تسمے ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم نے کہا، چچا جان، چچا جان، میری رگوں میں دادا علی کا خون ہے، بغیر زرہ کے مجھے سوار کر دی۔ اہل عزا، آپ کے فضائل میں بھی ایک مصائب کی کیفیت ہے۔ قاسم کا ماتم کرنے والوں، بس 2 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں، ماتم کریں، نوحہ پڑھیں، گریا کریں، معصوم دو عالم قبول فرما لے۔ لو اہل عزا، حضرت عباس نے جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، ساری بیبیاں دیکھ رہی تھیں۔ ایک ماں حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہتی تھی، اے میرے لال، اپنے دادا کی شجاعت کے جوہر دکھانا، اے میرے لال، اے میرے لال، یہ میری
چہرہ نہ دیکھ سکوں، لیکن اسلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ جناب قاسم کو سوار کیا۔ حسین نے کہا میرے حسن کی نشانی قاسم رک جاؤ۔ حسین نے پیشانی کو چوما، گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ۔ تڑپ گیا چچا، سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، غور سے قاسم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تھکیے گا نہیں اہل عزا، دیکھتے جاتے تھے۔ چچا جان، چچا جان آپ نے اجازت دے دی اور پھر مجھے روک رہے ہیں، میرے چہرے کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ کہا میرے لال قاسم، میرے لال قاسم، میں تمہارے چہرے میں اپنے بھائی حسن کو دیکھ رہا ہوں، میرا بھائی حسن مجھے بہت یاد آتا ہے۔ لو اہل عزا وہ وقت آ گیا، جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ خدا حافظ جناب قاسم چلے۔ چلنے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے، جو بھی دشمن آیا اسے واصل جہنم کیا۔ ایک ازرق شامی پہلوان بہادر جو ہزاروں پر بہت بھاری تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اسے تقسیم کر دیا، واصل جہنم کیا۔ دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، سارے بیٹوں کو جب اس کے واصل جہنم کیا جناب قاسم نے، اب ازرق شامی کو جلال آیا۔ حسین ایک بلندی سے دیکھ رہے تھے، حسین بلندی پر کھڑے ہیں، بیویوں کی نظر حسین پر، حسین پر۔ جیسے ہی ازرق شامی حسن کے لال کے مقابلے پر آیا، حسین کا چہرہ متغیر ہوا۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیا بات ہے، چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہا میرا چاند، میرا چاند ایک بہادر پہلوان کے مد مقابل ہوا ہے، دعا کرو۔ حسین نے کہا پروردگار، میرے حسن کا چاند مصیبتوں میں ہے، اکیلا ہے، اہل عزا وہ وقت بھی آئے گا۔ آیا، حسین کی دعا قبول ہوئی۔ جناب قاسم نے، حسن کے لال نے ایسا وار کیا کہ حضرت شامی کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ تیور دیکھ کر پسر سعد گھبرا گیا، پسر سعد گھبرا گیا، اور مقتل لکھتے ہیں کہ پسر سعد نے کہا اب تک ہم نے سب کو دھوکے سے مارا ہے، اب تک ہم نے سب کو دھوکے سے مارا، لہذا دھوکے سے اس پر حملہ کر دو۔ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، حسن کا خون ہے، ہم حسن کی شجاعت کو جانتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، تیروں کی بارش ہوئی، حسن کا چاند، حسن کا چاند ظلم کی بدلی میں چھپ گیا، حسین کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آواز دی بیویوں، میرے حسن کا چاند نمودار نہیں، نظر نہیں آتا۔ وہ وقت بھی آیا، اہل عزا ایک مرتبہ ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر سر قاسم پر ایسا گرز لگایا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ جناب قاسم گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ دوسرا وار ہوا، تیسرا وار ہوا، حسن سے گھوڑے پر رہا نہ گیا، زمین پر گرے۔ آواز دی چچا، اپنے بھتیجے کی مدد کیجیے۔ دو فکر اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اللہ اللہ، مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ جناب قاسم کی آواز کو سنا۔ کتنا مظلوم ہے قاسم، کتنا مظلوم ہے۔ حسین نے آواز سنی، آواز دیتے جاتے ہیں اے قاسم، قاسم کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، تمہیں تمہارا چچا پکار رہا ہے۔ قاسم کہاں ہو؟ پسر سعد جانتا تھا کہ حسین بڑے شجاع ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حسین قاسم کی لاش کے قریب آئے، قاسم کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دو، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ مجھے نہیں معلوم، ملتا یہ ہے کہ قاسم کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یا فاطمہ زہرا، آپ کا دہنا پہلو شکست
آپ کے قاسم کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم قاسم تقسیم ہو گیا، ہاتھ جدا ہوا، پاؤں جدا ہوا، سر جدا ہوا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے پھولوں کی پتیوں کی طرح بکھر گئے۔ حسین نے آواز دی، میرے لال قاسم، میرے لال قاسم، حجت خدا تمہیں آواز دیتا ہے، آواز دو۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے، یکجا ہوئے۔ اے میرے چچا، اے میرے چچا، سنیے گا اہل عزا، دو جملے آپ نے خوب گریہ کیا۔ بی بی سیدہ قبول فرما لے، اللہ اللہ، غریب حسین نے تپتے ہوئے صحرا پر اپنی ابا کو بچھایا، بچھانے کے بعد قاسم کی لاش کو ٹکڑے کو جمع کیا۔ واہ حسنا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، ہائے میرا حسن، ہائے میرا قاسم۔ حسین لاش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے جاتے تھے، کبھی حسن کو پکارتے تھے، کبھی قاسم کو۔ حسین نے گٹھڑی بنائی اور بنانے کے بعد اپنے جسم پر رکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس طریقے سے لاش قاسم کو لے کر در خیمہ پر پہنچے۔ ایک حساسی فقرہ ہے، آپ صاحبان اولاد ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ حسین اب تک جو لاشاں لے کر آتے تھے تو ہر ماہ زینب اون محمد کے لاشیں آئے تو زینب سراہنے بیٹھ گئیں، زینب سراہنے بیٹھ گئیں، اور لاشیں آئے سراہنے بیٹھی۔ لیکن ہائے غربت، ہائے غربت، جیسے ہی قاسم کا لاشا آیا، حسین نے آواز دی، ام فروا، تمہارا قاسم موت کی آغوش میں سو گیا، خون کا سیرا باندھ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جناب ام فروا قریب لاش قاسم آئی، سمجھ نہ پائی کس جانب بیٹھے، سر کہیں ہے، پاؤں کہیں ہے۔ یہ وہ لاشا ہے کہ جس کا جسم تقسیم ہو گیا۔ بیویوں نے حلقے میں لاش قاسم کو لیا، ماتم برپا ہوا۔ واہ قاسمہ، واہ مصیبتہ، حسن کی نشانی پامال ہوئی۔ ہائے ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے 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 قاسم، ہائے ہائے قاسم۔ ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا۔ ایک گٹھری میں فقط، ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاشا گیا، دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا، دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا گیا۔ چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، چار کاندھوں پہ جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، ایک ہی کاندھے پہ یہ اس کا جنازہ گیا، دشت میں ابن
وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے جس طرح چنتا ہے مالی پھول اپنے باغ کے ٹکڑے یوں قاسم کے چننے میرا مولا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا چوم کر تعویذ سروے دیر تک روتے رہے چوم کر تعویذ سروے دیر تک روتے رہے بھائی کے لفظوں میں جانے یاد کیا کیا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال لاش کو ترتیب جب دینے لگا زہرا کا لال بارہا مولا کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پہ بندھا باپ کا تعویذ تھا بیٹے کے بازو پہ بندھا اس لیے پہچان میں قاسم کا لاش آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا آ گئی بارات رن سے رو کے فیضا نے کہا آ گئی بارات رن سے رو کے فیضا نے کہا بیویو تعظیم کو اٹھ جاؤ دولہا آ گیا دشت میں ابن حسن پہ وقت کیسا آ گیا دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں 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 زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین آ کر کہا جو مولا نے قاسم وہ تم کہاں
رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود ساغ بزمان. لاشا دیکھتے کہتی ہے بیویاں، ہماری لاشا دیکھتے کہتی ہے بیویاں. آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن. قاسم لو حسین کی غربت کا امتحان. ہماری لاشا دیکھتے کہتی ہے بیویاں، ہماری لاشا دیکھتے کہتی ہے بیویاں. پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر، پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر. لپٹا ہوا ہے سوموں سے فروا کا نوجوان. ہماری لاشا دیکھتے کہتی ہے بیویاں، ہماری لاشا دیکھتے آئی جو مادر دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر. رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں. اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا. اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے، سینے سے لگا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں. جسم کہاں سر ہے کہاں آئے مقدر، اماں بدن رہ گیا کربل کی زمین پر. اماں تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لئیوں کے حوالے، سینے سے لگا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، گھر میں ہوا گھر میں زمین چلتا ہوا تیر. اماں ذرا سوچو میرے قد سے بڑا تیر، ایسے کہوں ہلکے پہ جس وقت لگا تیر. ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے، سینے سے لگا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں. کبھی سے سکینہ نے نہیں مجھ کو کیا پیار، کرب و بلا کوفہ کہاں شام کا بازار. ڈرتی ہے کیا خون سے بھرے دیکھ کے رخسار، نیزے کے نزدیک ذرا اس کو بلا لے، سینے سے لگا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے. ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے. ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں. دھوپ میں تو نے نہ کبھی گھر سے نکالا، اماں بڑے پیار سے تو نے مجھے پالا. آج نہیں کوئی مجھے دیکھنے والا، تو ہی مجھے دھوپ کی شدت سے بچا لے، سینے سے لگا لے. ماں میں نیزے
پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں دیکھ تیرا لخت جگر یہ تو ہے اصغر نیزہ سواری میں ہے اکبر کے برابر نو کے سینہ پر ہے ستارہ سا میرا سر میری شجاعت پہ گلے مجھ کو لگا لے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں بابا کا سر بھائی کا سر نو کے سینہ پر آپ کے سر پہ نہیں اماں کوئی چادر کیسے میں برداشت کروں اماں یہ منظر ٹوٹی ہوئی خاک سے منہ اپنا چھپا لے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روٹی ہوئی زخمی ہے میرا لاڈلا زخمی ہے میرا لاڈلا مرہم سے دے دو کوئی مرہم تو ہے اشک عزا رومال میں لے جاؤں گی سوانے بھر دیے ہاں سب زخم تو دلگیر کے دو گھاؤں ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شبیر کے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک سینہ اکبر کا ماتم کرو اگر لٹ گیا شبیر کا ماں آ گئی شبیر کی ماتم کرو شبیر کا خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک چادر زینب کی ہاں ایک سینہ اکبر کا تیروں پہ تھا لاشا تیرا روتی رہی کہ وہ بلا خیمے کا جا پردہ اٹھا کہ بولی بہن بھیا میرا کہ لاشا تڑا کر گیا کرتے رہے شکر خدا نہ بھولے شبیر نہیں بھولے 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 ہاں ایک چادر زینب کی
ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ اکبر کا، نیزے پہ بھی تو ہے سر تیرا، پھر بھی تیری کیا شان ہے، ہاں یہ سر ہے ہاں مولا تیرا، ہاں یا بولتا قرآن ہے، ہاں دل سے جدا سے ہو گیا، کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبیر نہیں بھولے۔ ہاں ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ اکبر کا، دربار میں ہاں بازار میں ہاں زندان میں ہر آن میں، ہاں کیسے ستم ہاں سہتی رہی، ہاں بیٹی تیری بہنا تیری، ہاں دیکھا کیے نیزے پہ ساتھ کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبی نہیں بھولے۔ ہاں ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک چادر زینب کی، ہاں ایک سینہ اکبر کا، سغرا ادھر اور روتی رہی، ہاں مولا ادھر روتے رہے، ہاں وہاں منتظر ہاں بیمار تھی، ہاں یا قتل سا ہوتے رہے، ہاں صحرا میں گئے لٹتا رہا، ہاں کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے، شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے، شبیر